بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران اور اس کے سب ساتھی عزیز کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ کافی آگے جانے کے بعد عزیز تیزی سے درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ میں داخل ہوا اور پھر کسی بندر کی سی تیزی سے ایک درخت پر چڑھتا چلا گیا، اور چند لمحوں بعد ہلکی سی چرر کی آواز سنائی دی اور ایک چوڑے تنے والے درخت میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد عزیز درخت سے نیچے اتر آیا۔ آئیے جناب، عزیز نے تنویر کے ہاتھ سے اپنی سائیکل لیتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک زیر زمین بڑے سے تہہ خانے میں پہنچ گئے، جہاں اسلحہ بھی موجود تھا اور کھانے پینے کا سامان بھی۔ یہ کافی بڑا اڈا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے موجود تھے۔ عمران ایسے اڈے پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ اس اڈے کی تعمیر میں خاص ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی کہ یہاں ہر وقت تازہ ہوا آتی جاتی رہتی تھی، اور بظاہر اس ہوا کی آمد کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ عزیز ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک فکس فریکوینسی والا ٹرانسمیٹر نکالا، اور اسے کمرے کے درمیان پڑی میز پر رکھ کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، AA کالنگ فرام SS، اوور۔ عزیز نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہی کہا۔ یس Y1 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، اور عمران یہ آواز سنتے ہی بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سردار یوسف کو پہچان گیا تھا۔ سردار یوسف کا تعلق فلسطین کے مشہور زمانہ گروپ سے تھا، جو پہلے تو شاکر سرات کے ساتھ منسلک تھا، لیکن جب شاکر سرات نے اسرائیل سے صلح کر لی تو وہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اس گروپ کا کوڈ نام ریڈ ایگل تھا، اور اسرائیلیوں پر اس گروپ کی بے پناہ دہشت تھی، کیونکہ اس گروپ کی گوریلا کارروائیوں نے اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ریڈ ایگل کا سربراہ شاکر سرات ٹائپ کا لیڈر ابو صالح تھا۔ شاکر سرات نے تو اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن ابو صالح اور اس کے ساتھیوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اس لیے ریڈ ایگل ابھی تک اسرائیل کے خلاف برسر پیکار تھا، اور ریڈ ایگل کے بھی اسی طرح پورے اسرائیل میں اڈے تھے اور چھوٹے گروپ تھے، جس طرح شاکر سرات کی تنظیم کے تھے۔ عمران دل میں اللہ تعالیٰ کی اس غیر متوقع مدد پر شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ ابو صالح کی یہ تنظیم اس کے ذہن میں تو تھی، لیکن اس کا اس سے کوئی براہ راست رابطہ نہ تھا، جبکہ اب اتفاق سے اس تنظیم سے اس کا رابطہ ہو گیا تھا۔ سردار، گلبرٹ کی عمارت کو پولیس نے گھیر لیا ہے، اور وہاں فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور بموں کے دھماکے بھی۔ اور سردار، جب میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے SS میں آ رہا تھا تو مجھے سڑک سے اترتے ہی ایک گروپ نے پکڑ لیا۔ سردار، اس گروپ میں ایشیائی بھی ہیں اور یورپ کی ایک عورت بھی۔ اور سردار، ایک ایشیائی بتا رہا ہے کہ وہ علی عمران ہے، وہی علی عمران جس کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں سردار، اوور۔ عزیز نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، اوور۔ سردار یوسف نے یکلخ چیختے ہوئے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار یوسف، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ اب آپ کی بائیں ٹانگ کا کیا حال ہے؟ وہی ٹانگ جو اسرائیلی فوجیوں نے 4 جگہ سے توڑ دی تھی، اوور، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، عمران صاحب، آپ اور یہاں اسرائیل میں؟ اوہ اوہ، یہ تو میری انتہائی خوش قسمتی ہے، کتنے طویل عرصے بعد آپ سے اس طرح اچانک ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ وہیں رہیں، میں خود آ رہا ہوں وہاں، اوور۔ سردار یوسف نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ یہ گلبرٹ کی عمارت میں فائرنگ اور بم دھماکے شاید ہماری وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ ہم وہاں قید تھے، ہم وہیں سے نکل کر آ رہے تھے کہ تمہارا آدمی عزیز ہم سے ٹکرا گیا، اس لیے یہاں آتے ہوئے ذرا محتاط رہنا، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں عمران صاحب، میں محتاط رہوں گا، آپ میرا انتظار کریں، باقی باتیں زبانی ہوں گی، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ باس خود آ رہے ہیں، میں باہر جا رہا ہوں، آپ یہاں رہیں، عزیز نے کہا۔ کیا تمہارا باہر جانا ضروری ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، سردار تو درخت پر چڑھ کر اڈے کا راستہ نہیں کھول سکتے، یہ کام تو مجھے ہی کرنا ہوگا، عزیز نے کہا۔ لیکن باہر وہ لوگ پھیلے ہوئے ہوں گے، عمران نے کہا۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، یہاں کے سب لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ پر کسی نے شک نہیں کرنا، عزیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن سردار یوسف تو ظاہر ہے کار پر ہی آئے گا، وہ تو مشکوک ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ سردار تو اس باغ میں آئیں گے، میں انہیں وہاں سے لے آؤں گا، وہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں، یہ سارا علاقہ انہیں کی ملکیت ہے، آپ بے فکر رہیں جناب، عزیز نے کہا تو عمران نے سر ہلا دیا، اور عزیز تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سردار یوسف قابل اعتماد آدمی ہے بھی یا نہیں؟ پہلے بھی اس سردار اتبا کی وجہ سے ہم اس ڈومیری کے ہاتھ لگ گئے تھے، جولیا نے کہا۔ یہ ریڈ ایگل کا آدمی ہے، اور ریڈ ایگل فلسطین کی بہت بڑی اور منظم تنظیم ہے، بالکل شاکر سرات کی تنظیم کی طرح۔ پورے اسرائیل میں اس کے اڈے اور گروپ پھیلے ہوئے ہیں۔
ریڈ ایگل کا سربراہ ابو صالح ہے، جو شاکر سرات کی طرح فلسطین کا بہت بڑا لیڈر ہے۔ شاکر سرات نے تو اسرائیل سے صلح کر لی، لیکن ابو صالح نے اسرائیل سے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سردار یوسف ایک بار ایک مشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس وقت ابو صالح اور شاکر سرات دونوں اکٹھے تھے، اور اتفاق سے میں اس وقت ریڈ ایگل کے ایک اڈے میں موجود تھا، جہاں سے اسرائیلی فوجی چھاونی قریب تھی۔ چنانچہ جیسے ہی اطلاع ملی، میں بھی اس اڈے سے اس گروپ کے ساتھ سردار یوسف کو چھڑانے کے لیے چلا گیا، اور پھر سردار یوسف کو چھڑا لیا گیا، لیکن اسرائیلیوں نے اس کی بائیں ٹانگ کو 4 جگہوں سے توڑ دیا تھا۔ اس عزیز نے جب سردار یوسف کا ذکر کیا تو یہ آدمی میرے ذہن میں نہ آ رہا تھا، کیونکہ اس واقعے کو کافی طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جب ٹرانسمیٹر پر میں نے اس کی آواز سنی تو میں نے اسے پہچان لیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ سارا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ اس لیے میں نے اس سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کا حوالہ خاص طور پر دیا تھا تاکہ وہ مجھے آسانی سے پہچان لے۔ عمران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے عمران صاحب کہ ریڈ ایگل سے ہمارا اس طرح رابطہ ہو گیا ہے، ورنہ تو اس مشن میں ہمارے لیے بے پناہ مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ صفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد باہر سے آواز سنائی دی، اور وہ سب چوکنا ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی لنگڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر خاصا قیمتی لباس تھا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی مٹھ والی اسٹک موجود تھی، جس کے سہارے پر وہ چل رہا تھا، اور عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی سردار یوسف ہے۔ سردار یوسف کے پیچھے عزیز تھا۔ اوہ عمران صاحب، اوہ آپ یہاں! میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرح کبھی آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے، سردار یوسف نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تھا، اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹک کو پھینک کر وہ انتہائی پرجوش انداز میں دونوں بازو کھولے عمران کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے عمران کو اس طرح دونوں بازو میں بھیج لیا جیسے صدیوں سے بچھڑا ہوا آدمی اپنے کسی دوست کے اچانک مل جانے پر اسے پوری طاقت سے بھیج لیتا ہے۔ ارے ارے، اسرائیلی فوجیوں نے تمہارے فولادی بازو نہیں توڑے تھے سردار یوسف؟ میری پسلیاں تو بہت ہی نازک ہیں، عمران نے کہا تو سردار یوسف نے ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اسی لمحے عزیز نے اس کے ہاتھ میں اسٹک دے دی۔ یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی خوش قسمتی ہے سردار یوسف کہ اس طرح آپ سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ اب شاکر سرات صاحب کی تنظیموں اور آدمیوں پر پہلے کی طرح ہم اعتماد نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس ریڈ ایگل کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، عمران نے کہا، اور سردار یوسف نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ سے اس طرح ملاقات واقعی حیرت انگیز اتفاق ہے، لیکن آپ یہاں اطلس میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ تو انتہائی دور دراز اور غیر اہم سا قصبہ ہے، سردار یوسف نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسرائیل پاک ایشیا کے خلاف ایک خوفناک منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسا طیارہ بنا رہا ہے جسے وہ براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کے پاک ایشیا کے ایٹمی مراکز پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس طیارے کا کوڈ نام انہوں نے لانگ برڈ رکھا ہوا ہے۔ ابو حماس کو اس بارے میں اطلاع ملی تو انہوں نے ایک آدمی کو میرے پاس اطلاع دے کر بھیجا، لیکن شاید اسرائیلی حکام نے اب شاکر سرات کے تمام گروپس میں اپنے مخبر شامل کر دیے ہیں، اس لیے انہیں بھی اطلاع مل گئی، اور ابو حماس شاید اس سلسلے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال مجھ تک اطلاع پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی حکام بھی چوکنا ہو گئے، اور پورے اسرائیل کو انہوں نے سیل کر دیا۔ چنانچہ میں نے اس بار شام کے راستے سے اسرائیل میں داخل ہونے کا پلان بنایا۔ میرا خیال تھا کہ میرے تل ابیب پہنچنے تک GP5 یا ایسی کسی اور ایجنسی کو ہماری آمد کا علم نہ ہو سکے گا، لیکن نہ جانے انہیں کس طرح علم ہو گیا، اور جب ہم یہاں اطلس پہنچے تو ہمارے استقبال کے لیے یہاں لوگ موجود تھے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ پناہ گاہ تھا۔ یہاں پہنچتے ہی ہمارا ٹکراؤ زرعی فارم میں موجود ایک آدمی عباس سے ہوا۔ عباس نے بتایا کہ وہ یہاں کے سردار اتبا کا ملازم ہے، وہ ہمیں سردار اتبا کے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ سردار اتبا نے بھی ہمیں پوری امداد کا یقین دلایا، لیکن پھر اچانک ہم پر حملہ ہوا اور ہمیں بے ہوش کر کے اس گلبرٹ والی عمارت میں پہنچا دیا گیا، جس کا ذکر تمہارے آدمی عزیز نے کیا ہے۔ یہاں کامن سے ہائر کیا ہوا ایک گروپ ہم سے ٹکرایا، جس کی لیڈر ایک نوجوان لڑکی ڈومیری ہے۔ ابھی ہم اس سے اور اس کے ساتھیوں سے نپٹ ہی رہے تھے کہ اچانک عمارت کو پولیس نے گھیر لیا، اور پھر فائرنگ اور بم دھماکے شروع ہو گئے۔ ڈومیری کے ایک آدمی کی مدد سے ہم ایک خفیہ سرنگ کے ذریعے وہاں سے نکلے اور سڑک کی طرف بڑھے کہ عزیز سائیکل پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا انداز بڑا وحشت آمیز تھا، اور چونکہ یہ مقامی آدمی تھا اس لیے ہم نے اسے گھیر لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم یہاں پہنچ گئے اور تم سے بھی رابطہ ہو گیا۔ عمران نے پوری تفصیل سے سردار یوسف کو بتاتے ہوئے کہا، سردار اتبا شاکر سرات صاحب کی تنظیم کا مقامی انچارج ہے، وہ آدمی تو قابل اعتماد ہے، پھر نہ جانے کیوں وہاں حملہ ہو گیا۔ بہرحال آپ اطمینان رکھیں، اب آپ کو یہاں سے نکالنا اور بحفاظت تل ابیب تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن مجھے سردار ابو صالح سے بات کرنی ہوگی، سردار یوسف نے کہا، اور پھر عزیز سے مخاطب ہو گیا۔ عزیز، اسپیشل ٹرانسمیٹر لے آؤ، سردار یوسف نے عزیز سے کہا۔ کال کیچ نہ ہو جائے
عمران نے کہا نہیں جناب، یہ اسپیشل ٹرانسمیٹر ہے اور صرف سردار ابو صالح سے بات چیت کے لیے ہی مخصوص ہے، اس کی کال کسی صورت میں بھی کیچ نہیں ہو سکتی، آپ بے فکر رہیں، سردار یوسف نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد عزیز ایک عجیب ساخت کا ٹرانسمیٹر اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یہ ٹرانسمیٹر سردار یوسف کے سامنے موجود میز پر رکھ دیا۔ مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو عزیز، فی الحال ان کا شہر جانا مناسب نہیں ہے، سردار یوسف نے عزیز سے کہا۔ ٹھیک ہے سردار، عزیز نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بار بار باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر روکتے ہوئے کہا۔ مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے جناب، یہاں ہر قسم کا سامان موجود ہے، عزیز نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ہیلو ہیلو، نمبر 61 کالنگ اوور، سردار یوسف نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ نہ کی تھی، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ مخصوص ساخت کا فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر ہے، اس لیے وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ اس ٹرانسمیٹر کی کال کیچ نہ ہو سکے گی۔ یس، نمبر 31 اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اسپیشل کال فار نمبر 1 اوور، سردار یوسف نے کہا۔ اسپیشل کال کی وجہ بیان کرو اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پاکیشائی پرنس آف ڈھمپ کے بارے میں اطلاع دینی ہے نمبر 1 کو اوور، سردار یوسف نے کہا۔ پرنس آف ڈھمپ کے بارے میں؟ اوہ اچھا، انتظار کرو اوور، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے اور حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو سردار یوسف عمران کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہیلو نمبر 1 اٹینڈنگ یو 61، تم نے کیا کہا ہے کہ پاکیشائی پرنس آف ڈھمپ کے بارے میں اطلاع دینی ہے؟ کیا اطلاع دینی ہے اوور، چند لمحوں بعد ایک حیرت بھری لیکن گونجتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران اس آواز کو پہچان گیا کیونکہ یہی ابو صالح ہے، وہ 2 بار پہلے بھی ابو صالح سے مل چکا تھا۔ پرنس آف ڈھمپ یہاں میرے اڈے میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہیں اوور، سردار یوسف نے کہا۔ تمہارے پاس؟ تمہارے اڈے میں موجود ہیں؟ اطلس میں؟ کیا واقعی اوور، ابو صالح نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہیلو ابو صالح، میں علی عمران بول رہا ہوں اوور، سردار یوسف کے اشارے پر عمران نے خود بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، آپ یہاں اطلس میں؟ لیکن آپ کی آمد کی تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی، پھر کیسے آپ اطلس پہنچ گئے اوور، ابو صالح نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو اطلاع نہیں ملی تو حکم دیں، میں واپس چلا جاتا ہوں اور پھر وہاں سے باقاعدہ پورے اسٹائل میں منادی کرانے کے بعد آؤں گا اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ جناب، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ کی مدد تو، آپ کی آمد تو ہمارے لیے باعث فخر ہے، آپ جیسی شخصیت سے ہمارا بات کرنا بھی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ میرا مطلب تھا کہ پہلے آپ لوگ جب بھی اسرائیل آتے تھے تو آپ مخصوص انداز میں اطلاع ہمیں کر دیتے تھے تاکہ ہم اپنے اڈوں اور اپنے گروپس میں آپ کی آمد کی اطلاع بھجوا سکیں، لیکن اس بار ایسی کوئی اطلاع آپ نے نہیں بھجوائی اوور، ابو صالح نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ اور شاکر سرات صاحب دونوں اکٹھے مل کر اسرائیل کے خلاف کام کرتے تھے اور شاکر سرات صاحب کے ہیڈ کوارٹر سے میرا رابطہ ہوتا تھا، لیکن اب شاکر سرات صاحب کی پوزیشن تبدیل ہو چکی ہے اور آپ سے میرا براہ راست رابطہ ہی نہ تھا، اس لیے اطلاع کہاں بھجواتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بار میرا مشن صرف پاکیشیا سے متعلق ہے، اس لیے بھی میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ صاحبان کو تکلیف دوں۔ یہ تو اتفاق سے سردار یوسف صاحب سے رابطہ ہو گیا اور سردار یوسف صاحب سے چونکہ پہلے سے ملاقات تھی اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میں نے انہیں اوور، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں جناب، ہم پاکیشیا کو فلسطین کا سب سے بڑا محسن سمجھتے ہیں اور فلسطین کی طرح پاکیشیا کو اپنا ہی ملک سمجھتے ہیں، ہم پاکیشیا کی خاطر اپنی جانیں تک دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ جہاں تک شاکر سرات صاحب کا تعلق ہے، آپ کی بات واقعی درست ہے، اسرائیل سے ان کے معاہدے کی وجہ سے ان کی تنظیم کی صورت خاصی بگڑ چکی ہے، بہرحال انہیں چھوڑیں، ہم ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ سردار یوسف کو مجھ سے خصوصی رابطہ کے بارے میں تفصیل کا علم ہے، سردار یوسف آپ کو یہ تفصیل بتا دیں گے، اس کے علاوہ میں ابھی تمام گروپس کو بھی آپ کے متعلق الرٹ کر دیتا ہوں۔ ریڈ ایگل آپ کی خدمت کے لیے ہر لمحے اور ہر وقت تیار رہے گا اوور، ابو صالح نے کہا۔ بہت شکریہ ابو صالح، میں ذاتی طور پر بھی اور پاکیشیا کی حکومت اور پاکیشیائی عوام بھی آپ کے ممنون رہیں گے اوور، عمران نے کہا۔ یہ ہمارا فرض ہے جناب، سردار یوسف صاحب، عمران صاحب کی مکمل اور بھرپور مدد آپ کا فرض ہے، اسے میری طرف سے حکم سمجھیں اور ان کی ہر خدمت بجا کر لائیں اوور اینڈ آل، ابو صالح نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور سردار یوسف نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب پورے اسرائیل میں ریڈ ایگل آپ کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے جناب، سردار یوسف نے کہا۔ اسی لمحے عزیز نے کھانا لا کر سب کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ بہت شکریہ، اب آپ کے ذمہ 2 کام ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ہمیں معلوم کر کے بتائیں کہ یہاں اطلس میں اس ڈومیری کے علاوہ اور کون کون سا گروپ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، پولیس وغیرہ کس کے تحت کام کر رہی ہے، اور دوسرا کام یہ کہ ہم نے فوری طور پر تل ابیب پہنچنا ہے اور وہاں ہمیں محفوظ پناہ گاہ چاہیے، عمران نے کہا۔
یہاں کی صورتحال تو ابھی معلوم ہو جاتی ہے، سردار یوسف نے کہا، اور اپنے کوٹ کی جیب سے اس نے ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکالا اور اس پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ سردار یوسف بول رہا ہوں، سردار یوسف نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ فون پر بات کر رہا ہو۔ ہاشم بول رہا ہوں سردار۔ چند لمحوں بعد اس ریموٹ کنٹرول نما آلے سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے ہاشم؟ سردار یوسف نے پوچھا۔ سردار، بڑی حیرت انگیز رپورٹ ہے۔ شام کی سرحد پر موجود چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ ایئر فورس کے اڈے سے 2 گن شپ ہیلی کاپٹر چیک پوسٹ پر اس حملے کی چیکنگ کے بارے میں بھیجے گئے تو پتہ چلا کہ ایک ہیلی کاپٹر کی مشینری وہیں اڈے پر ہی جلا دی گئی، جبکہ دوسرے ہیلی کاپٹر پر حملہ آوروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایئر فورس کے کمانڈر نے جنگی طیاروں کا اسکواڈرن گن شپ ہیلی کاپٹر پر قبضے کے لیے بھجوایا، لیکن وہ گن شپ ہیلی کاپٹر اطلس کے قریب اتر گیا۔ اس میں ایکریمی کمانڈوز سوار تھے، جن میں ایک عورت اور 4 مرد تھے۔ پھر یہ کمانڈوز سردار اتبا کے ڈیرے پر پہنچے، لیکن اس دوران تل ابیب سے ایک کارمن گروپ جس کی سربراہ ایک عورت ڈومیری ہے اطلس پہنچ چکا تھا۔ اس گروپ نے یہاں گلبرٹ کو ہائر کر لیا۔ گلبرٹ کے آدمیوں نے گنشپ ہیلی کاپٹر لے کر آنے والوں کو ٹریس کر لیا۔ یہ لوگ سردار اتبا کے ڈیرے پر موجود تھے۔ ڈومیری کے کہنے پر گلبرٹ کے آدمیوں اور اس ڈومیری کے آدمیوں نے مل کر سردار اتبا کے ڈیرے پر ریڈ کیا، اور وہاں سردار اتبا اور اس کے ملازموں کو ہلاک کر دیا گیا اور ان لوگوں کو بے ہوش کر دیا گیا۔ پھر ڈومیری کے کہنے پر گلبرٹ ان بے ہوش افراد کو سردار اتبا کے ڈیرے سے اٹھوا کر اپنے ہیڈ کوارٹر پر لے آیا، عام اسٹرانگ ہاؤس لے گیا۔ ادھر اچانک اطلس میں GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ اپنے آدمیوں سمیت پہنچ گیا، اور پولیس چیف لائمن سے مل کر انہوں نے پورے اطلس میں ان آنے والوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر انہیں کسی طرح اطلاع مل گئی کہ آنے والے آرمسٹرانگ ہاؤس میں موجود ہیں۔ چنانچہ GP5 اور لائمن کے سرکاری آدمیوں نے مل کر آرمسٹرانگ ہاؤس پر دھاوا بول دیا۔ وہاں گلبرٹ اور ڈومیری کے آدمیوں نے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ GP5 اور لائمن کے آدمیوں کی زیادہ تعداد تھی، اور وہ لوگ سنبھلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے گلبرٹ کے آدمیوں کا خاتمہ کر دیا اور آرمسٹرانگ ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں تہخانے میں سے ڈومیری بے ہوشی کے عالم میں ملی، جبکہ گلبرٹ اور ڈومیری کے سارے آدمی ہلاک ہو چکے تھے، اور سردار اتبا کے ڈیرے سے اغوا ہو کر وہاں لے جائے جانے والے سارے کے سارے لوگ غائب ہو گئے۔ کرنل ڈیوڈ نے اس ڈومیری کو گرفتار کر لیا، اور اب سارے اطلس میں ان لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ پورے اطلس کی ناکہ بندی کی جا چکی ہے، اور اطلس میں گھر گھر کی تلاشی دی جا رہی ہے، لیکن اب تک ان لوگوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہاشم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سنو ہاشم، میں اس وقت SS سے بول رہا ہوں۔ اس گنشپ ہیلی کاپٹر میں ہمارے پاک ایشیائی دوست علی عمران اور اس کے ساتھی تھے، جو اتفاق سے عزیز سے ٹکرا گئے، اور اس طرح عزیز انہیں SS میں لے کر آیا اور مجھے اطلاع دی۔ میں نے سردار ابو صالح سے بات کر لی ہے۔ سردار ابو صالح نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی مدد کا جنرل اعلان کر دیا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے فوری طور پر تل ابیب پہنچنا ہے۔ تم ایسا کرو کہ تل ابیب کے TS1 کو اطلاع دے دو، اور عمران اور اس کے ساتھی، جن کی تعداد 5 ہے، ان کے فوری طور پر تل ابیب پہنچنے کا فوری پروگرام منصوبہ بنا کر مجھے اطلاع دو۔ میں SS میں موجود ہوں، لیکن یہ سن لو کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس وقت نہیں ہے، سردار یوسف نے کہا۔ اوہ یس باس، میں ابھی آپ کو کال کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سردار یوسف نے رابطہ ختم کر کے وہ آلہ جیب میں ڈال لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب ریڈ ایگل CH میگا فون استعمال کرنے لگ گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردار ابو صالح کا حکم ہے کہ ریڈ ایگل کو انتہائی جدید ترین ایجادات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، سردار یوسف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ہاشم کیا بہتر منصوبہ تیار کرے گا، جبکہ کرنل ڈیوڈ بھی یہاں موجود ہے، عمران نے کہا۔ ہاشم ان معاملات میں بے حد تیز ہے، آپ بے فکر رہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اسے 100% درست رپورٹ دے دی ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں موجود ہیں، سردار یوسف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں اطلس میں کیا کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو مستقل طور پر تل ابیب ہی میں رہتے تھے، عمران نے کہا تو سردار یوسف بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹانگ کی وجہ سے میں فعال نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے یہ علاقہ سنبھال لیا ہے۔ یہاں فوجی چھاونی بھی ہے اور ایئر فورس کا اڈا بھی، اس لیے یہاں بھی خاصا کام ہوتا ہے، سردار یوسف نے پراسرار سے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سردار یوسف کی جیب میں موجود میگا فون نے سیٹی بجانا شروع کر دی، تو سردار یوسف نے جلدی سے اسے باہر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہاشم بول رہا ہوں، آلے میں سے آواز سنائی دی۔ ہاں سردار یوسف بول رہا ہوں، سردار یوسف نے کہا۔ باس، پلان تیار ہو چکا ہے، ایک ہیلی کاپٹر ہائر کر لیا گیا ہے، اس پر GP5 کے سرکاری ہیلی کاپٹرز والا رنگ کر دیا گیا ہے، اور مخصوص نشانات بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے عمران صاحب اپنے ساتھیوں سمیت تل ابیب تک پہنچ جائیں گے۔ ہاشم نے کہا تو عمران کے چہرے پر بے اختیار تحسین کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ یہ مجھے دیں، میں خود بات کرتا ہوں، عمران نے سردار یوسف سے کہا۔ ہاشم، عمران صاحب سے بات کرو، سردار یوسف نے کہا اور آلہ عمران کی طرف بڑھا دیا۔
ہیلو ہاشم، تمہارے اس منصوبے نے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ سردار یوسف کے پاس تم جیسے ذہین آدمی موجود ہیں، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ جناب، آپ کے الفاظ تو میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہیں جناب۔ دوسری طرف سے ہاشم کی انتہائی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ اب یہ بتا دو کہ کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کے ہیلی کاپٹر کہاں موجود ہیں اور ان کا یہاں رہنے کا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، یہ 2 بڑے ہیلی کاپٹروں میں آئے ہیں اور ان کا حتمی پروگرام یہی ہے کہ یہ آپ کو تلاش کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ لائمن کے ساتھ مل کر ان کا اسسٹنٹ میجر براؤن پورے اطلس کی ناکہ بندی کیے ہوئے ہیں اور گھر گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، ہاشم نے جواب دیا۔ لیکن ہمارے ہیلی کاپٹر کو اچانک فضا میں دیکھ کر وہ لوگ چونکنا پڑیں گے، جبکہ وہ خود بھی یہیں موجود ہوں گے اور ان کے ہیلی کاپٹرز بھی۔ ایسی صورت میں وہ ہمیں تل ابیب تک کیسے پہنچنے دیں گے؟ عمران نے کہا۔ یہ پہلو میرے ذہن میں تھا عمران صاحب، اس لیے یہ ہیلی کاپٹر جس پر آپ نے جانا ہے پہلے اطلس سے 100 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے قصبے ارکانی کی ایک ورکشاپ میں پہنچا دیا گیا ہے اور اسے وہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایس ایس اڈے سے بند گاڑی کے ایک ٹرک میں ایسے راستے سے باہر نکالا جائے گا جس کا علم لائمن کو بھی نہیں، اور آپ ارکانی قصبے سے اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر تل ابیب پہنچ جائیں گے۔ اس لیے انہیں اس بات کا علم تک نہ ہو سکے گا اور آپ تل ابیب پہنچ جائیں گے۔ GP5 کا ہیلی کاپٹر اس لیے میں نے تیار کیا ہے کہ راستے میں آنے والے چیکنگ مراکز اسے چیک کرنے کی جرت تو ایک طرف ایسا سوچ بھی نہ سکیں گے، ورنہ عام ہیلی کاپٹروں کو تو تل ابیب تک پہنچنے تک 100 اسپاٹس پر چیک کیا جاتا ہے، ہاشم نے جواب دیا۔ ویری گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، لیکن تل ابیب میں یہ ہیلی کاپٹر کہاں اترے گا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے تل ابیب میں ریڈ ایگل کے سب سے بڑے مرکز کے انچارج سردار ناصر کو اطلاع دے دی ہے۔ وہ ویسے بھی سردار ابو صالح کے نائب ہیں اور سردار ابو صالح نے انہیں آپ کے متعلق ہدایات دے دی ہیں۔ آپ کا ہیلی کاپٹر براہ راست ان کے مخصوص اڈے میں اترے گا، پھر اس کے بعد آپ کی مزید رہنمائی سردار ناصر کریں گے، ہاشم نے جواب دیا۔ ڈومیری کے بارے میں تازہ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈومیری کو کرنل ڈیوڈ نے آرمسٹرانگ ہاؤس سے بے ہوش حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کا نمبر 2 کراسٹن اور سارا گروپ مارا جا چکا ہے۔ ڈومیری کو وہاں سے پولیس اسٹیٹ آفس لایا گیا اور اسے یہاں ایک تہخانے میں قید کر دیا گیا، لیکن ابھی چند لمحے پہلے اطلاع ملی ہے کہ ڈومیری اس تہخانے کے 2 نگرانوں کو ہلاک کر کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ساتھ کرنل ڈیوڈ کے ساتھی ڈومیری کو بھی تلاش کر رہے ہیں، ہاشم نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تم اس بند باڈی کے ٹرک کا فوری طور پر بندوبست کرو، میں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور عمران نے میگا فون آف کر کے اسے سردار یوسف کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ہاشم نے واقعی انتہائی ذہانت آمیز منصوبہ بندی کی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ اس منصوبے کے تحت بغیر کسی رکاوٹ کے تل ابیب تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔